بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل المضارع، کتاب النحو الواضح میں سے یہ تیسرا سبق ہے الفعل المضارع سے متعلق۔ ہم نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ فعل زمانے کے اعتبار سے تین قسموں پر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں فعل ماضی، جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے حصول پر دلالت کرے، اور ایک کو کہتے ہیں فعل مضارع کہ جو موجودہ زمانے میں یا مستقبل میں کسی کام کے حصول پر دلالت کرے، اور ایک کو کہتے ہیں فعل امر کہ جس کے ذریعے سے مستقبل کے زمانے میں کسی کام کے حصول کو طلب کیا جائے۔ تو آج کا سبق ہمارا فعل مضارع سے متعلق ہے۔ یہاں پر جتنے بھی افعال ذکر کیے گئے ہیں وہ سب ایک تو کام کے حصول پر دلالت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ افعال ہیں، اور دوسرا ان میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے جو کہ حال کا زمانہ ہے یا پھر استقبال کا زمانہ ہے، تو اس وجہ سے وہ فعل ماضی نہیں ہے بلکہ فعل مضارع ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے فعل مضارع جو ہے جتنے بھی افعال ہوں گے ان کی ابتدا 4 حروف ہیں، ان میں سے کسی ایک حرف سے ابتدا ہوئی ہوگی، حمزہ، تا یا نون۔ تو ان کو آپ دیکھیں گے، ان چاروں حروف کو ان مثالوں کی ابتدا میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ الفعل المضارع الامثلہ: اغسل یدی، میں دھوتا ہوں اپنے دونوں ہاتھ۔ تو اغسلو کا ترجمہ جب ہم کریں گے فعل مضارع میں، ہم کہیں گے کہ میں دھوتا ہوں یا میں دھوؤں گا اپنے دونوں ہاتھ۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شروع میں حمزہ لگایا گیا ہے جو کہ حروف مضارعہ میں سے ایک حرف ہے۔ اسی طرح سے البس ثیابی، میں پہنتا ہوں اپنے کپڑے یا پہنوں گا۔ نلعب بالکرۃ، اب حمزے کے بعد نون دیکھیں، نلعب بالکرۃ، ہم کھیلتے ہیں گیند سے۔ نمشی فی الحقول، ہم چلتے ہیں فصلوں میں، کھیتوں میں۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نون شروع میں لگا ہے جو کہ احرف المضارعہ میں سے ہیں، اور یہ افعال فعل مضارع پر دلالت کرتے ہیں، حال کے زمانے یا مستقبل کے زمانے پر۔ اسی طرح سے ینبح الکلب، کتا بونگتا ہے۔ اب ینبح، اس کے شروع میں حمزہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ جو احرف المضارعہ میں سے تیسرا حرف ہے، اتین، حمزہ، تا یا نون۔ اسی طرح سے ینتبہ الحارث، حارث متوجہ ہو جاتا ہے، چوکیدار متوجہ ہو جاتا ہے۔ تأکل البنت، بچی کھاتی ہے۔ اب تأکل یہ فعل مضارع ہے اور احرف المضارعہ میں سے تھا اس کے شروع میں لگا ہوا ہے۔ تذبل الوردۃ، گلاب کا پھول مرجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ شروع میں تا لگا ہوا ہے جو کہ احرف مضارعہ میں سے، تو یا تو تا لگا ہوگا شروع میں، یا حمزہ لگا ہوگا، یا پھر نون لگا ہوگا، یا پھر یا لگا ہوگا۔ البحث: الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ کلھا افعال، پہلے کے جو کلمات ہیں گزشتہ مثالوں میں سب کے سب افعال ہیں۔ لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے کسی عمل پر ایک خاص زمانے میں۔ وإذا تدبرت هذا الزمن الخاص، جب آپ نے غور کیا اس خاص زمانے میں، فی کل منها، ہر ایک مثال میں، وجدتہ اما حاضرا و اما مستقبلا، آپ نے اس کو پایا کہ وہ زمانہ یا تو حاضر کا زمانہ ہے ابھی کا، یا پھر مستقبل کا زمانہ ہے۔ فالفعل اغسل جو فعل ہے یدل علی حصول الغسل فی الزمن الحاضر، وہ دلالت کرتا ہے دھونے کے حصول پر، یعنی غسل کے حصول پر موجودہ زمانے میں، او المستقبل، یا مستقبل کے زمانے میں۔ والفعل البس يدل على حصول اللبس في الزمن الحاضر او المستقبل، اسی طرح سے البس فعل یہ دلالت کرتا ہے کہ لبس کے حصول پر، یعنی وہ جو کام ہے وہ ہے پہننا، اس پہننے کے حصول پر دلالت کرتا ہے موجودہ زمانے میں یا پھر مستقبل کے زمانے میں۔ ويسمى كل فعل من هذا النوع فعلا مضارعا، ہر ایک فعل اس نوع کا فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، جب آپ نے دیکھا حرف اول کو ان افعال میں سے ہر ایک فعل میں، وَأَشْبَاهِهَا، اور اس جیسے جتنے بھی دوسرے افعال ہیں ان سب میں، وَجَدْتَهُ حَمْزَةً أَوْ نُونًا أَوْ يَاءً أَوْ تَاءً، آپ نے اس کو پایا کہ وہ یا تو حمزہ ہے یا پھر نون ہے یا یا ہے یا پھر تا ہے۔
وتسمى هذه الأحرف الأربعة، اور یہ جو چار حروف ہے جن کا مجموعہ ہے حروف اتین، حمزہ تا یا نون اتین، یہ جو حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے احرف المضارعہ، احرف المضارعہ یعنی مضارع کے حروف۔ القاعدہ الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل، فعل مضارع ہر وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے حاصل ہونے پر موجودہ زمانے میں یا پھر مستقبل کے زمانے میں۔ ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارعہ، اور یہ ضروری ہے کہ وہ فعل مضارع شروع ہوا ہو احرف المضارعہ میں سے کسی حرف سے۔ وہی الحمزۃ والنون والیاء والتاء، اور وہ ہے حمزہ، نون اور یا اور تا۔